کسی قتل کے مقدمے میں اگر وکیل کو پتہ ہو کہ یہ شخص قاتل ہے تو اس وکیل کو چاہیے اس شخص کے دفاع کا مقدمہ نہ لڑے، ورنہ جرم میں برابر کا شریک ہوگا اللہ کے ہاں۔ اگر کوئی انسان بہت بوڑھا ہو جائے یا کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو، اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے دوائیں دی جا سکتی ہیں، پین کلرز دیے جا سکتے ہیں، لیکن نہ اس کی جان لی جا سکتی ہے، نہ اس کی جان لینے میں مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے، سوسائڈ کی اجازت نہیں ہے، حرمت جان کی وجہ سے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے جو شخص خود اپنی جان لیتا ہے وہ قیامت تک بار بار اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ خود پر اگر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی اور خودکشی کر لی تو قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو جلاتا رہے گا، معاذ اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میری جان لینے میں آپ مدد کیجیے، اسسٹڈ سوسائڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھ کو مار دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو نام کیا دے دیا ہے؟ مرسی کلنگ۔ مرسی کا بھی کیا استعمال کیا ہے۔ سلوگنز ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، سلوگنز بھی بڑی چیز ہیں، جس چیز پر جو لیبل لگا دیں۔ مرسی کلنگ یا یوتھنیسیا کہا جاتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں کیا جا سکتا یہ کام۔ اور ویسٹ میں بھی اس پر تو بہت زیادہ ہی آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کا بھی ضمیر نہیں قبول کر پا رہا اس چیز کو، تو مسلمان کا ضمیر تو بالکل قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان ایب نارمل ہو یا ڈیفارمڈ ہو یا ذہنی توازن اس کا درست نہ ہو، پاگل ہو، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ انسان ہے، بہرحال انسان ہے، حرمت جان ہے۔ اب وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کے اندر پرسن ہونے کا احساس نہیں ہے وہ تو انسان ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے یہ بات سنی ہے یا نہیں؟ تو یہ پرسن ہونا کیا؟ پاگل تو سیلف کانشیس نہیں ہوتا، اس کو پرسن ہونے کا احساس نہیں ہے، مراد ہے کہ ان کو قتل کر دو، کوئی بات نہیں، مار ڈالو۔ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ پاگل ہے تو کیا ہوا ہے، انسان، حرمت جان ہے اس کی۔ کوئی اگر فیٹس ایب نارمل ہے اس کو ابورٹ نہیں کروایا جا سکتا، اس ڈر سے ابورشن نہیں کروایا جا سکتا کہ یہ بچہ شاید نارمل نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ جو ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ 100% ایکوریٹ صحیح نہیں ہوتے، ان میں بہرحال غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ 100% صحیح ہیں بھی تب بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز کہیں کہ یہ تو تھوڑے دن میں خود ہی مر جائے گا یا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، تو ٹھیک ہے، ماں کو چاہیے کہ صبر کر لے، صبر سے اذیت برداشت کر لے اللہ کی خاطر۔ جس رب نے وہ جان ڈالی ہے وہ رب ہی وہ جان لے گا، اپنے وقت پر وہ بچہ خود ہی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے گا، اپنے وقت پر اللہ خود ہی اس کی جان لے لے گا۔ تو جس شخص کو ایک وقت پر مرنا ہے پہلے سے اس کی جان کیوں لی جائے؟ مریض ہوتے ہیں، ICU میں ہوتے ہیں، 90 سال کے ہوتے ہیں، 100 سال کے ہوتے ہیں، زندگی کی کوئی امید نہیں ہوتی، تب بھی ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب یہ کل یا پرسوں تو مرنے والے ہیں ہی، تو چلو آج ہی مار دو ان کو، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو بچہ جو اگر ایب نارمل ہے اور ڈاکٹر کا خیال ہے کہ یہ پیدا ہو کے زندہ نہیں رہے گا تو ٹھیک ہے، وقت آنے دیں، اس کی جان ہم نہ لیں، اللہ جب چاہے گا اللہ اس کی جان لے لے گا۔ اب یہ جو مختلف نظریات ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ ایب نارمل اگر ہے فیٹس تو اس کو ابورٹ کر دیا جائے، یا کوئی بیمار ہے تو اس کو اسسٹڈ سوسائڈ اس کی کروا دی جائے، یہ سب چیزیں اگر دیکھیں تو انسانیت کا مذاق ہے، اور اس کی جڑیں بہت پرانی اور بہت گہری ہیں۔ یہ آج کا کوئی لیٹسٹ نظریہ نہیں ہے، جدید نظریہ نہیں ہے، بلکہ رومن اور گریک نظریہ ہے، رومی اور یونانی زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ رومن کلچر میں اور گریک کلچر میں فزیکل پرفیکشن کی اہمیت بہت زیادہ تھی کہ جسمانی طور پہ انتہائی سڈول اور مکمل ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں امپرفیکشن کی کوئی گنجائش نہیں تھی، چونکہ وہ دنیا ہی دنیا چاہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ لیکن جس شخص کی نظر آخرت کی بھلائی پر ہوگی وہ تو ایسے ٹوٹے پھوٹے انسانوں کی دیکھ بھال کر کے اجر کمائے گا۔ پتہ نہیں اللہ کس طرح اس کو آزما رہا ہے اور آزما کر کتنی اللہ اس کو بھلائیاں دے۔
آج ان بورن فیٹس کو قتل کر رہے ہیں. اگر یہی ٹرینڈ رہا تو کل کو ہو سکتا ہے کہ والدین کو اولڈ ہوم میں ڈالنے کے بجائے انجیکشن لگانے ہی بیٹھ جائیں. کوئی چیز ہے، ہو سکتا ہے وہ انسان کو اچھی نہ لگے، ظاہر ہے کسی کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ اب نارمل ہو یا کوئی بیمار ہماری ذمہ داری بنے. وقت طلب چیزیں ہیں نا، وقت لگتا ہے ان کی دیکھ بھال میں، پیسہ لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو ناگوار لگتی ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت سارا خیر رکھ دیا ہو. ابھی جو بات ہم نے کی مرسی کی، نام لیتے ہیں مرسی کا، اور مرسی کے نام پر بے رحم اور صفاق اور ایسے خود غرض ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک فلسفی بنا کر اس کو عام کر دیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹرز ہپوکریٹس اوتھ لیتے ہیں نا کہ اس میں وہ جان بچائیں گے اور وہ جان لینے کا سبب نہیں بنیں گے. یہ تو اس اوتھ کا بھی وائلیشن ہے. اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں اتنا گھبرانے لگ گئے ہیں ایب نارمل لوگوں سے اور بیمار لوگوں سے؟ وجہ اپنی ذات کا تحفظ، خود غرضی، سیلف سینٹرڈنس. کون ایسوں کی خدمت کرے، کون اتنا پیسہ خرچ کرے، کون اپنی زندگی کا مذاق کرکرا کرے. آج تو ایک پیشن آ گیا ہے لوگوں میں ٹو انجوائے لائف. وی ہیو ٹو انجوائے. اب انجوائمنٹ کی ایسی فکر ہے انٹرٹینمنٹ کی کہ بوڑھے تو پھر امپیڈمنٹ ہی بنتے ہیں. ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ چل نہیں سکتے، ان کو لے کر کیسے انجوائے کرنے کے لیے نکلیں گے؟ تو مشکل اور مصیبت لگنے لگتے ہیں پھر. اور بہت سینسیٹیو بھی ہو گئے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو سینسیٹیو ہونا اچھی بات ہے، لیکن خالی اپنی ذات کے بارے میں انسان حساس نہ ہو. دوسروں کے دکھ درد، دوسروں کی مجبوری، دوسروں کی بیماری کے بارے میں بھی انسان حساس ہو. اور دوسروں کا دکھ درد دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جان سے مار دیا جائے. کسی کے سر میں درد ہے، گولی دی جاتی ہے نا کہ درد ٹھیک ہو جائے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ لاؤ تمہارا سر الگ کر دیتے ہیں، نہ سر رہے گا نہ درد ہوگا. تو بیماروں کو خدمت چاہیے ہوتی ہے، علاج چاہیے ہوتا ہے. بیماروں کی بیماری دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جان سے مار ڈالا جائے. اسی لیے اسلام میں بیمار کی تیمارداری اور بیماروں کی عیادت کے لیے جانا انتہائی نیک کاموں میں سے شمار کیا گیا ہے. کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے. سورہ مائدہ میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا انسانی جان کی حرمت کا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اور جس نے کسی جان کو زندہ رکھا، اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی دے دی. سورہ مائدہ آیت 32 میں ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے. تو ایک ماں جو کہ ابورشن کروانے سے انکار کر دیتی ہے، کتنا اجر ہے اس کے لیے؟ اتنا اجر جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اتنا اجر ہے اس کے لیے. تو کس کو جینے کا حق ہے، کس کو جینے کا حق نہیں، یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس نے زندگی دی ہے صرف وہی زندگی لے سکتا ہے اور کوئی نہیں. کسی کی جان لینے کا حکم چند صورتوں میں ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، مگر 3 صورتوں میں. ایک یہ کہ شادی شدہ زانی ہو، دوسرا قاتل یعنی جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہو، تیسرے دین اسلام سے مرتد ہونے والا. ابھی جو ڈسکریپنسی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تو ہے رحم کا نام لے کر اور بے گناہ معصوم بچوں کی جان لے لینا، ان بورن بچوں کی جان لے لینا، بیماروں اور بوڑھوں کی جان لینے کی بات کرنا مرسی کے نام پر. اب یہی لوگ اسی مرسی کے نام پر، رحم کی اپیل پر بڑے بڑے قاتلوں اور مجرموں کو سزائے موت سے بچانا چاہتے ہیں.
ان کو سزائے موت دینا انسانیت کے خلاف قرار دیتے ہیں، بیربیرک کہتے ہیں. یعنی جو اسلام کہہ رہا ہے اس کی بالکل ضد بات کرتے ہیں، اپوزٹ بات کرتے ہیں. وہ مجرم، وہ قاتل جس نے لوٹ مار کی، دہشت گردی کی، سیریل کلر تھا، قتل پر قتل کیے، پتہ نہیں کتنے بچوں پہ عورتوں پہ زیادتی کی، ان کے ساتھ تو وہ ہمدردی کہ انسٹیٹیوشنز ان کے لیے بنائے جائیں، ان کا علاج کیا جائے، ان پر ترس کھایا جائے، جس حد تک ممکن ہو ان کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. یہ سب کچھ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. ہم آج کل اپنے ہاں بھی اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کو ابالش کر دینا چاہیے. ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں، قاتلوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ. اور انہوں نے یہ کیا بھی ہے باہر کے ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں، کہ کچھ ان کی تھیراپی، کچھ نفسیاتی علاج مال جا کر کے ان کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب وہ نکلتے ہیں جیلوں سے، اکثر و بیشتر ان میں سے پھر جرائم شروع کر دیتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت دیانتدار پولیس ہے، انصاف کا نظام بہت اچھا ہے، مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو سزا بھی ہوتی ہے، لیکن جرائم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور جہاں تک قاتلوں کا تعلق ہے، ان کی تو بڑی عزت افزائی ہے، بڑا گلوریفائی کیا گیا ہے ان قاتلوں کو. اور کس کے ذریعے سے قاتلوں کو گلوریفائی کیا گیا؟ میڈیا. پھر میڈیا، موویز بنائی گئیں، ناولز لکھی گئیں. کچھ قاتل ایسے ہیں جنہوں نے کہ بہت ہی بھیانک انداز میں قتل کیا تھا لوگوں کو. ان کی باقاعدہ جیل میں فین میل آتی ہے، فین کلبز ہیں ان کے باقاعدہ. ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، تاکہ ہر کوئی جان لے کہ انہوں نے کتنی عقل مندی، کتنی ذہانت سے قتل کیا ہے، جرم کیا ہے. تو کیا ہوتا ہے، جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی سیکھ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ who says crime does not pay؟ بالکل، کرائم تو پے کرتا ہے. رائلٹیز ملتی ہیں ان کو موویز کی، کتابوں کی. یہ تو بیٹھے بیٹھے ملینئر ہو جاتے ہیں. ایسے خطرناک مجرم تو معاشرے کا چین برباد کرتے ہیں. کسی کی بھی جان مال عزت محفوظ نہیں ہوتی، تو ان کی سزا قتل ہے. اس کے بارے میں لیکن فرمائے کہ دیکھو، قتل تو کرو لیکن فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف مت کرو. قتل میں اسراف یہ ہے کہ ایک کے بدلے 2 قتل کیے جائیں، یا ٹارچر کر کے کسی کو مارا جائے، یا یہ کہ خون بہا بھی وصول کر لیا جائے پھر قتل بھی کر دیا جائے، یا یہ کہ قتل کے بعد لاش کی بے حرمتی کی جائے. مثال کے طور پہ ناک کاٹ لیں، کان کاٹ لیں، اس کو مسلح کہا جاتا تھا. یہ عرب میں اس کا رواج تھا. تو اس سے روک دیا گیا کہ دیکھو اس طرح سے قتل میں اسراف مت کرنا. آگے فرمایا آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، مال یتیم کے پاس مت پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے. بری نیت سے اس کے مال پر نظر رکھنا منع ہے. پیسے والا آدمی جس کی کفالت میں یتیم ہو، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، خود ان پر خرچ کرے، صدقہ شمار ہوگا، اور ان کے جوان ہونے پر وہ مال ان کو لوٹا دے. اور کسی غریب آدمی کی کفالت میں اگر یتیم پائے جاتے ہوں اور وہ افورڈ نہ کر سکتا ہو ان پر خرچ کرنا، تو حسب ضرورت وہ یتیم کے پیسوں میں سے لے کر یتیموں پہ خرچ کر سکتا ہے. اور نیتوں کا نگہبان اللہ ہے. یتیم کا مال کھانے والا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھر رہا ہو. بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کو پالا، وہ اور میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہوں گے. اور آپ نے شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی. مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا تو ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی. شفقت کا اس میں مظاہرہ ہوتا ہے نا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا.
یتیم کو کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، اس کو محبت بھی چاہیے، توجہ بھی چاہیے. یہ انسانی نیڈ ہے، انسان کی نیسیسٹی ہے. تو ان پر ہاتھ پھیرنا یعنی ٹچ کرنا ان کو، اس کا بھی بڑا اجر ہے. وہ لمس محسوس کریں گے، محبت بھرا لمس. یہ ان کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے، جذباتی تسکین کے لیے ضروری ہے یہ چیز. مسند احمد ہی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے دل نرم ہوگا. تو پتہ چلا کہ جنت میں داخلے کا یہ ایک اور دروازہ ہے، اور الحمدللہ ہر معاشرے میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں بھی بہت سے ادارے ہیں جو یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں. کاشانہ اطفال ہے، SOS ولیجز ہیں، پھر پیرنٹس وائس ہے، اسپیشل چلڈرن جہاں پر جاتے ہیں، ہینڈی کیپڈ بچے ہیں، اور بھی یقیناً بہت ہوں گے. ادھی ٹرسٹ میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا انتظام ہے. یہاں کا جو حال ہے وہ یہ، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری. اچھی خبر یہ ہے کہ پیسے کی کمی نہیں ان اداروں کے پاس. الحمدللہ لوگ ڈونیشنز بہت دیتے ہیں، پیسہ بہت دیتے ہیں. بری خبر یہ ہے کہ ہیومن ریسورس نہیں ہے، لوگوں کی کمی ہے جو ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے مددگار بنیں. اس طرف بھی ہم خواتین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، مردوں کی ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ مرد صبح سے نکلتے ہیں کمانے کے لیے، رات کو گھستے ہیں. آج کل کمانا اتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ٹائم کنزیومنگ کہ ٹائم ہی نہیں مردوں کے پاس. وہ کیا کریں؟ یا کمائیں یا یہ چیزیں کریں. کچھ ہیں اللہ کے ایسے بندے جو دونوں کام نبھا رہے ہیں، لیکن عام طور پہ خواتین کے پاس مردوں کی نسبت وقت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے خواتین بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہے ان کے پاس. تو خواتین کو چاہیے کہ ذرا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. کمیونٹی سروس، سوشل سروس کرنے کا سوچیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، اور نئی ہوتے ہوئے بھی ہر ایک کے گھر میں ایک جھاڑو دینے والی ماسی اور ایک دھوبی تو آتا ہی آتا ہے نا. یہ کم سے کم لیول ہے جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کے ہاں تو الحمدللہ ہر کام پر ایک نوکر کھڑا ہوا ہے. تو جتنا سارا وقت نکلا سو کسی جگہ لگائیں تاکہ معاشرے کی اپلفٹ ہو. ہر کام حکومت کے کرنے کا نہیں ہوتا، اور حکومت کے کرنے کا اگر کام ہے اور حکومت نہیں کر رہی تو انسان خود کر لے اپنی آخرت بنانے کے لیے، بجائے کہ ہم بیٹھ کر صرف کرپ کرتے رہیں کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرتی. کیوں نہ ہم کچھ کریں تاکہ ہمارے غصے کے اندر ہمارے نیگیٹو جذبات میں کمی آئے اور ہمارے جذبات چینلائز ہوں. اور بہت بڑی نیکی ہے، اتنا زیادہ حدیثوں کے اندر ذکر آیا ہے اس کام کا، اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے یتیموں اور بیواؤں کی اور مساکین کی دیکھ بھال کرنا. تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو قرآن پڑھانے بیٹھ جائے. سب کے سب یہ کام نہیں کر سکتے اور ضرورت بھی نہیں ہے. ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا اور سب مل کر ایک کام نہیں کر سکتے. تو انسان اپنے اپنے رجحان کے حساب سے، اپنے اپنی سہولت کے حساب سے کچھ کام بانٹ لے. کچھ قرآن پڑھائیں، کچھ ان بستیوں کی طرف جائیں، کچھ اسپتالوں کی طرف جائیں، کچھ یتیموں کا خیال کریں، اور والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں. وہ آپ سے گھنٹے مانگ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ ہفتے میں کتنے گھنٹے آ سکتی ہیں. 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 2 دن، 1 دن، 4 دن، اپنے کنوینئنس، اپنے حساب سے آپ بتا دیجئے کہ میں اتنا ٹائم دے سکتی ہوں. اور پھر اس کوشش کیجئے کہ اس کو زندگی بھر کنٹینیو کریں. مسلسل آپ اس طرح سے اس کام کو لے کر چلیں. تو یہ بہت عمدہ وقت کا مصرف ہے انسانیت کی خدمت کرنا. فرمایا آگے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. آیت 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. عہد کی بات کی جا رہی ہے، صحیح تولنے کی بات کی جا رہی ہے، ویٹس اینڈ میجرز کا خیال رکھنا ہے. اور یہ چیز بھی دیکھا جائے تو دراصل عہد پورا کرنے ہی میں آ جاتی ہے. تو
تو جب عہد کی ہم بات کریں گے اس میں اس کو بھی ہم لے لیں گے. قسطاس لفظ جو ہے اس کا مادہ رباعی ہے، 4 حرفی مادہ ہے، قاف سین طا سین. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید گریک سے بنا ہے یہ ورڈ، گریک سے عربی میں آیا ہے. کرسٹوس لفظ تھا گریک کا، وہ عربی میں آ کر قسطاس بن گیا. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، قسط کا مادہ ہے، قسط انصاف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے تولنے کا آلہ قسطاس یہ بن گیا ہے. اگر عربی ہی ہم اس کا اوریجن مانیں تو پھر اس کا مادہ وہ رباعی بتاتے ہیں، قاف سین طا سین. تو عہد کی بات کی گئی، عہد پورا کرو. یتیم سے عہد کیا ہے وہ پورا کرو. اور دیکھیں یتیم کی ذمہ داری، یتیم کی کفالت بھی دراصل رشتہ داروں ہی کا کام ہے. یتیم خانوں کے اندر تو صرف وہ بچے ہونے چاہیے جن کے کہ ماں باپ مر گئے ہوں، رشتہ دار کوئی نہ ہوں، دور دور خاندان کوئی نہ ہو. جس معاشرے کے اندر ہم کو بہت کثرت کے ساتھ اولڈ ہومز ملیں اور کثرت کے ساتھ آرفنیجز ملیں، اس کا مطلب ہے وہ معاشرہ بڑا بیمار معاشرہ، بڑا خود غرض معاشرہ ہے. لوگ دبے پسے طبقوں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہیں. اسلام میں اس طرح یتیم خانے نہیں ہوا کرتے تھے. چچا ہوتے تھے، تایا ہوتے تھے، عام طور پہ ددیالی رشتہ دار تھے جو کہ بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی یہ، وہ ولی بنا کرتے تھے. اس طرح یتیم بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جب یتیم ہوتے ہیں اس میں جو لڑکے سفر کرتے ہیں بھگتتے ہیں، وہ تو بھگتتے ہیں، سب سے زیادہ یتیم لڑکیاں بھگتتی ہیں. وہ لڑکی جس کے پیچھے ایک مضبوط ولی نہ ہو، وہ میاں کے سامنے، اور اگر میاں اللہ نہ کرے ذرا بھی ظالم ہے تو وہ ایسے میاں کے سامنے بہت زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. بغیر ولی کے لڑکی بہت مظلوم ہو سکتی ہے. کوئی پوچھنے والا، ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا شوہر کا کہ تم یہ سلوک کیوں کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ. اور جس لڑکی کے پیچھے مضبوط ولی ہوتا ہے تو شوہر بھی سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو یہ ولی کا ہونا اتنی بڑی رحمت ہے. تو ولی ہونا چاہیے. باپ نہیں رہا، بچہ یتیم ہو گیا، چچا کو ولی بننا ہے، تایا کو بننا ہے. لیکن پھر کیا کریں کہ زندگیاں ایسی کچھ مصروف اور ایک معمہ سا بن کے رہ گئی ہیں کہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں. اپنے ہی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو کسی یتیم کو کہاں سے دیکھیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ یتیم خانے بھرے چلے جا رہے ہیں. خاندان والے اپنے خاندان کے یتیموں کو دیکھتے ہی نہیں. تو یہ تو الگ کہانی ہے. بہرحال یتیموں کی دیکھ بھال کی بات آئی. اگر عہد کیا یتیم سے پورا کرو، اس کا مال اس کے حوالے کرو، ہم نے پڑھا. اور یہاں عہد پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے. عہد کرتے ہوئے اور عہد کو جب پورا کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عہد کمزور سے کیا جا رہا ہے یا طاقتور سے. کسی شخص کی وجہ سے عہد پورا نہیں کرنا، عہد کو عہد کی وجہ سے پورا کرنا ہے. اگر اپنے کسی نوکر سے بھی وعدہ کیا ہے تو بھی پورا کرنا ہے، بچے سے وعدہ کیا ہے تو بھی پورا کرنا ہے. ہم بچوں سے کہتے ہیں کل پارک لے جائیں گے، اور جب کل آتا ہے ہم کہتے ہیں آج ٹائم ہی نہیں ہے. بہت دفعہ ہم کرتے ہیں نا. تو بچوں سے پھر سوری کہہ دینا چاہیے، ان سے معافی مانگ لیں کہ سوری ہم نے تم سے کہا تھا، ہم تم کو لے کر نہیں گئے. تو جس سے بھی عہد کیا جائے پورا کیا جائے. کوئی عہد غیر اہم نہیں ہوتا. اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے، پھر بندوں اور بندوں کے درمیان آفیشیل کانٹریکٹس ہیں، سوشل کانٹریکٹس ہیں، مورل کانٹریکٹس ہیں، اخلاقی معاہدے ہیں، کچھ کاروباری معاہدے ہیں، اور کچھ مختلف قسم کے معاہدے ہوتے ہیں. کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بغیر لکھے ہوئے، کوئی اسپوکن ہے، کچھ ان اسپوکن ہوتے ہیں. توقعات بھی، ذمہ داریاں بھی سب انسان نبھائے، لیکن عہد کو ضرور پورا کرے. اور جب انسان اپنے عہد پورے کرے گا تو یقیناً گھر سے باہر کی فضا میں اعتماد پیدا ہوگا. ہر ایک اپنا کانٹریکٹ پورا کرتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر ایمانداری ہے، آنیسٹی ہے. اور گھروں کے اندر کے جو معاہدے ہیں، جذباتی معاہدے جو دلوں پر لکھے ہیں، وہ بھی پورے کر رہا ہے تو باہر بھی پراسپیرٹی ہوگی، گھروں کے اندر پیس ہوگا. پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوشی اور خوشحالی، یہ عہد کے پورا کرنے سے آئے گی. عہد کے اندر جہاں پرومس کی یا اوتھ کی بات آتی ہے وہاں عہدہ بھی عہد ہی ہوتا ہے. کوئی پوسٹ کسی کو ملی ہو، جب انسان کوئی عہدہ لے اب اس کو نبھائے.
عہدوں کے اندر بھی کینیبلزم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عہدہ دوسرے عہدے کو کھا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2-3 ذمہ داریاں لے لیں، اب ایک ذمہ داری میں اتنا لگ گئے کہ دوسری ذمہ داری نگلیکٹ ہونے لگ گئی. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے انسانوں کا مسئلہ. جب ہم کسی سے ایک وعدہ کرتے ہیں اس وقت تو جوش میں کر لیتے ہیں، پھر کوئی اور آپ سے کہتا ہے کچھ اور کام کو، اس کی ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں، پھر نبھایا نہیں جاتا اور خاموشی سے عہد شکنی کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی سے اگر کمٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنی رقم دیا کروں گی، اب دیں، آپ نے کمٹ کیا ہے، دیں اس کو. یا کسی سے آپ نے عہد کر لیا، یعنی کمٹمنٹ کر لیا کہ آپ کے بچوں کو ہم پک اینڈ ڈراپ کیا کریں گے اسکول سے. اب آپ نے عہد کر لیا، اب آپ نبھائیے اس کو. اب اس میں آگے پیچھے مت ہوں، خاموشی کے ساتھ عہد مت توڑیں. وہ بچہ انتظار میں کھڑا رہ جائے، آپ نے اس کو لیا ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دکاندار سے سودا کیا، انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ اتنے پیسے پر چیز خریدیں گی، جب چیز لے لی کہہ دیا میں تو اتنے پیسے نہیں دیتی. یہ بھی عہد توڑنا ہو گیا. تو کسی معاشرے میں جہاں پہ عہد پورا ہوتا ہے وہاں باہمی اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے، اور جب عہد لوگ توڑتے ہیں تو بدگمانی، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ اتنا قرضہ بھی اٹھا لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، عہد کرتے ہیں ہم پورا کریں گے، ہم قرضہ لوٹائیں گے، قرضہ واپس نہیں لوٹاتے. تو شروع ہی سے بچوں میں بھی اہمیت ڈال دینی چاہیے عہد پورا کرنے کی. ایک تو زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں، تو بچوں کو ڈسکریج کیجئے قسمیں کھانے پر. بچوں کی عادت ہوتی نا کہ میں تو پرومس ہم یہ کہیں گے، اور بعد میں جب آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے تو پرومس کہا تو کہیں گے نہیں ہم نے تو بومس کہا تھا. آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چکر دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو. تو یہ چیز دیکھنے میں معمولی ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ وعدہ خلافی کی طرف رجحان جا رہا ہے. تو وعدہ پورا کرنے کی اہمیت بتائیے ان کو، اور پھر کیسے بتائیں گے؟ خود رول ماڈل بننا ہوگا، خود رول ماڈل بننا ہوگا. اسلام نے تو ہم کو ایسی ایسی مثالیں دی ہیں وعدہ پورا کرنے کی کہ انسان دنگ رہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا مکے میں کہ آپ یہاں ٹھہریے میں بھی آتا ہوں. گھر جا کر بھول گیا. 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے. وعدہ پورا کرنا آپ سوچ سکتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کمٹمنٹ کو نبھایا کرتے تھے. خالد بن ولید جو کہ اسلام کے جنرل تھے، ایک جگہ ایک ملک انہوں نے فتح کیا، ایک علاقہ فتح کیا، اور وہاں جو نان مسلمس تھے ان سے جزیے کی رقم لے لی. جزیہ کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. پھر کچھ پالیسی فوج کی ایسی بنی کہ خالد بن ولید کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، فوج کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا، کسی اور محاذ پر جانا تھا. جب وہاں سے وہ جا رہے تھے انہوں نے لوگوں کو بلا کر ساری رقم واپس کر دی کہ ہم نے تم سے یہ رقم لی تھی تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ رقم اپنی لے لو. تو وعدہ کرے تو پورا کرے انسان، اور کسی پریشر میں آ کر، مروت میں آ کر کوئی وعدہ، کوئی ذمہ داری مت اٹھائیے، کوئی وعدہ مت کیجیے. آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ لرن ٹو سے نو. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور قبول اگر کریں تو پھر چاہے آندھی آئے چاہے طوفان آئے اس کمٹمنٹ کو نبھائیے. جب 2-2 4-4 کر کے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم کا اجتماعی مزاج ہی یہ بن جاتا ہے کہ وہ کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے. تو لہٰذا کمٹمنٹ کے بارے میں انسان محتاط رہے، کیئرفل رہے. اور تولنے کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب تولو تو بالکل انصاف کے ساتھ تولو. شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے آیا. 30ویں پارے میں ہم سورت بھی پڑھیں گے، سورت المطففین. وہاں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ذرا سا کم کر کے بیچ دیا، ذرا سا ڈیفیکٹڈ چیز جو ہے وہ دے دی، کہا کچھ دیا کچھ، تو ناپ تول میں کمی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس سے کہ روکا گیا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگ جس کا تجھ کو علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کے بارے میں باز پرس ہونی ہے. تقفو مادہ اس کا قاف فا واو ہے. جیسے طبع کہا جاتا ہے اسی طرح یہ لفظ ہے. مراد ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا کسی چیز کی. قاف فا واو پیچھے پیچھے چلنا. تو یہاں پر انسانوں کو روکا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے مت لگو کہ جس کا تم کو علم نہ ہو. دوسرے الفاظ میں مراد ہے کہ ایسا علم حاصل کرنے کے چکر میں مت رہو کہ جو تم کو فائدہ نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو کہ فائدہ نہ دے، بیکار علم. دعا تو مانگنی چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نافع علم کا، نفع مند علم. تو ایک بات ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی اور اس آیت کے ذریعے سے بھی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ علم دو طرح کے ہیں. ایک ہے نفع مند علم، ایک ہے بے فائدہ علم، بے خیرہ علم. تو یہاں ہم سے کہا گیا کہ تم فائدہ مند علم کی تلاش میں رہو، بیکار بے فائدہ چیزوں کے پیچھے مت لگو. جہاں تک فائدہ مند علوم کا تعلق ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے علم الابدان. علم الابدان یہ کیا ہے؟ یہ ہے سمجھیں انسان کی ایکوائرڈ نالج، مٹیریل یونیورس سے متعلق. علم الابدان، ابدان بدن کی جمع ہے. بدن مطلب باڈیز جو کہ میٹر سے بنی ہیں. میٹر کا علم یوں سمجھ لیجئے اس کو. مٹیریل نالج، ایکوائرڈ نالج، یہ فائدہ مند علم ہے. ضرور انسان فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، بایولوجی پڑھے، میڈیسن پڑھے، انجینئرنگ پڑھے، یہ تمام چیزیں اس کو فائدہ دیں گی. اسلام نے تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، انکریج کیا ہے انسانوں کو کہ تم کائنات کا علم حاصل کرو. فانظروا کتنا آتا ہے، دیکھو، سیرو گھومو پھرو، غور کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کیسے بنایا گیا؟ یوں سمجھے کہ بایولوجی کی طرف اشارہ ہے. والسماء کیف رفعت. دیکھیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا. ٹھیک ہے، ایسٹرونومی کے اندر تم دلچسپی کا اظہار کرو. پھر زمین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. دابہ کا کتنا ہم نے ذکر پڑھا ہے، مختلف مخلوقات جو زمین پر رہتی بستی ہیں. ان سب چیزوں کا علم حاصل کرو، بہت فائدہ مند ہے. تو یہ فائدہ مند علم ہے علم الابدان. اور دوسرا علم الادیان. ادیان دین کی جمع ہے. یہ ہے ریویلڈ نالج، علم الوحی. تو علم الابدان یوں سمجھیے کہ عالم شہادہ کا علم ہے، جو کہ نظر آتی ہیں چیزیں ہم کو دنیا میں موجود ہیں. اور علم الادیان عالم الغیب کا علم، ان سین ورلڈ کا علم. علم الابدان سین ورلڈ، ویزیبل ورلڈ، اور علم الادیان ان سین ورلڈ، عالم الغیب. غیب کا علم انسان اپنے حواسوں سے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ہے وحی کا ذریعہ. اسی سے علم الادیان حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ریویلڈ نالج، علم الادیان. اور علم الابدان کے ذرائع انسان کے اپنے حواس ہیں. تو فزیکل سائنسز کا علم حاصل کرو، اسی طرح اسپریچول سائنسز کا علم حاصل کرو. یہ بہت اچھی چیز ہے. دونوں علوم نہایت فائدہ مند ہیں.
اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہی دراصل دنیا میں سکون کا اور امن کا اور خوشی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ تو اپنی سمع کو اور بصر کو اور فؤاد کو ان چیزوں کے حصول میں لگاؤ۔ فؤاد اکثر تو اس کا ترجمہ دل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سمپل سا لگتا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ دل کے لیے تو لفظ قلب آتا ہے، تو فؤاد کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو وہ انٹلیکٹ بنتا ہے، انسان کا کمپریہنشن جس کو ہم کہیں۔ آپ کس طرح کمپریہینڈ کرتے ہیں چیزوں کو؟ پہلے آپ ایک نالج جمع کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر پروسیس کرتے ہیں، آپ کی انٹلیکٹ کام کرتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر کوئی نتیجہ جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے، وہ ذہن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے ہم منہ میں کھانا ڈالتے ہیں تو منہ تو ذریعہ ہے نا کھانا اندر لے جانے کا، اور اس کے بعد پیٹ جو ہے باقی سارا کام کرتا ہے، پھر وہ ہضم کرتا ہے کھانے کو۔ اسی طرح ہماری آنکھیں یا ہمارے کان یہ تو ایک ذریعہ ہے جس سے کہ ہم معلومات اپنے ذہن تک پہنچا دیتے ہیں، ذہن کی غذا ہم دے دیتے ہیں ذہن کو، پھر ذہن یوں سمجھے کہ جگالی کرتا ہے، ڈائجسٹ کرتا ہے اس انفارمیشن کو، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ جو ہے وہ ذہن نکالتا ہے۔ تو فؤاد کا ترجمہ اگر انٹلیکٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آئی کیو جس کو ہم کہتے ہیں، آئی کیو، آپ کا آئی کیو کیا ہے؟ تو جس کا جتنا ہائی آئی کیو ہے اس کا تو حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پر سمع، بصر اور فؤاد کا ذکر کیا گیا کہ اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی سمجھ کو ان دو علوم کے حصول میں لگاؤ، دین کا بھلا حاصل کرو، آخرت سنوارو، دنیا کی ترقی میں حصہ لو، اپنی دنیا سنوارو، اور ایسی چیزوں کے پیچھے مت لگو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، نہ علم الابدان سے تعلق ہے، نہ علم الادیان سے۔ ایسی باتیں جو نہ تمہاری دنیا کو فائدہ دینے والی ہیں، نہ تمہارے دین کو فائدہ دینے والی ہیں، یوز لیس باتیں، بیکار باتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنہ، کسی انسان کے اسلام کے حسن میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی مطلب ہے یوز لیس۔ یہ جو لفظ یہاں پر ہے کہ تم ان کے پیچھے مت لگو جس کا تم کو علم نہیں، اس کا مراد ہے یوز لیس باتیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ملنا ہے نہ دین میں فائدہ ملنا ہے، جس کو کہ ریٹرک کہا جاتا ہے۔ بات سے بات نکالنا، بات سے بات نکالنا اور اس پہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا، کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، نہ تجربے سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ وحی نے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی ہے۔ جو فائدہ مند چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں سنوارنے والی ہیں یا دنیا اور آخرت میں نقصان دینے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو ذرائع سے وہ باتیں سکھا دیں، یا ہمارے حواس کے ذریعے سے سکھا دی ہیں یا وحی کے ذریعے سے سکھا دی ہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ اگر ہم گرم گرم چیز منہ میں رکھیں گے زبان جل جائے گی، یہ تو ہم کو سائنس نے بتا دیا، تجربے نے بھی بتا دیا سیدھا سیدھا، اور جھوٹ بولنے سے آخرت میں نقصان ہوگا یہ وحی نے بتا دیا۔ تو جو نقصان دہ چیزیں ہیں سب ہم کو پتہ چل گئی ہیں، جو فائدہ مند چیزیں ہیں سب پتہ چل گئی ہیں۔ علم الابدان، علم الادیان نے یہ سب کچھ کور کر لیا، اب تیسرا علم کوئی نہیں۔ تو ایسی باتوں کے بارے میں بحثیں کرنے بیٹھ جانا کہ جس کا کوئی نتیجہ کبھی نکلے گا ہی نہیں، عقل کے گھوڑے ہی دوڑائے جائیں گے، کوئی کھونٹا کہیں بندھے گا ہی نہیں جا کے کہ کوئی کانکریٹ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے، ہاں یا نہیں میں جواب مل جائے۔ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب میں احتمال ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہو، اور اگر کوئی ہاں یا نہیں میں جواب مل بھی جائے تو فائدہ کچھ نہ ہو۔ انہی موضوعات میں سے کہ جن سے یہاں روکا گیا ہے ایک موضوع ہے تقدیر کا موضوع۔ میری تقدیر کیسی ہے، میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس کا کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات، آج تک کسی نے آپ سے کہا آ کر کہ مجھے پتہ چل گیا میری تقدیر میں کل کیا لکھا ہوا ہے، کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نہیں جان سکا، تو بات ہی کرنا بیکار ہے، یا اس پر بحثیں کرنا کہ تقدیر کیوں بنائی، کیسے بنائی، کب کی۔ جتنا وحی نے بتا دیا بس کافی ہے، اس سے زیادہ کھوج کریت کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو انتہائی ناگوار گزرا۔
آپ کو غصہ بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن یہ موقع تھا جس میں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایسی ہی باتوں میں الجھنے سے، انہی بحثوں میں پڑنے کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، تو ان باتوں میں مت پڑو۔ آپ نے منع فرمایا تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنے سے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا، کھوج کرید، اللہ کا چہرہ کیسا ہے اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب تک اسلام عرب میں رہا تو عربوں کے مزاج میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ بہت زیادہ وہ ریٹرک میں جائیں، بحثوں میں جائیں، فلسفیز کے اندر جا کر الجھیں۔ پریکٹیکل، پریگمیٹک، عملی لوگ تھے۔ وہ ادھر ادھر کی زیادہ علمی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ہوائی باتیں نہیں کرتے تھے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑایا کرتے تھے۔ اور ریٹرک کے نتیجے میں صرف کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا فؤاد دوسرے انسان کے فؤاد سے زیادہ اعلیٰ یا برتر ثابت ہو جاتا ہے۔ کس نے کس کو بحث میں ہرا دیا، کس کی دلیل نے کس کو لاجواب کر دیا، یہی ہوتا ہے نا۔ کنکلوژن کچھ نہیں نکلتا، اور اس کی ذہانت کسی کو فائدہ نہیں دے رہی۔ کوئی کانکریٹ سالڈ چیز سامنے نہیں آتی کہ چلو اس بحث نے یہ فائدہ دیا انسانیت کو، کوئی چیز سامنے آتی ہی نہیں۔ تو عربوں کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن جب عرب سے باہر نکلا اسلام، عجم کی طرف گیا، ایران کی طرف گیا، روم کی طرف گیا، یہاں انٹلیکٹ کا بڑا دورہ تھا۔ یہ بڑے علم رکھنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے فلاسفرز ان میں پیدا ہو چکے تھے، تو فلسفی کا چرچا تھا، ریٹرک کا ان کے ہاں چرچا تھا، اوریشن کا ان کے ہاں بڑا چرچا تھا۔ وہاں جب اسلام گیا، اب انہوں نے ایسی ایسی باتوں کے بارے میں مسلمانوں سے سوالات شروع کیے جس کا تعلق نہ دین کی بھلائی سے نہ دنیا کی بھلائی سے، صرف فلسفہ، بات سے بات نکالنا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے علم کلام ایجاد کیا، علم الکلام کہا جاتا ہے اس کو، جس کو ہم انگلش میں ریٹرک کہتے ہیں نا۔ علم الکلام ایجاد کیا اور انہوں نے ان کے جوابات دینا شروع کیے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کوشش کی، بہت خلوص کے ساتھ کوشش کی، تاکہ ہم ان کو قائل کر سکیں، اسلام کی برتری ان پر ثابت کر سکیں، قرآن کی برتری ثابت کر سکیں، اور یہ کنونس ہو کر، قائل ہو کر ایمان لے آئیں۔ تو یہ کوشش تو ان کی بڑی خلوص پر مبنی تھی، لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ بعض دفعہ جب دوسروں کو قائل کرنے کی، ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پھر اپنے عقیدے میں بھی کمزوری آنے لگ گئی، اور ایسی تعلیمات آہستہ آہستہ اسلام کے اندر انروڈز بنانے لگ گئیں، ایسی سوچ اسلام کے اندر راستہ بنانے لگ گئی کہ جو اسلام کے عملی مزاج کے خلاف تھی۔ جو اسلام کا مزاج تھا، جو ہم کو فوکس رکھتا ہے نا عمل پر، اس سے پھر بات آہستہ آہستہ ڈیویٹ کرنا شروع کر گئی، پھرنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز سرایت کر گئی کہ ہر چیز میں وہ بحث کرنے لگ گئے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو، اپنے دین کو غیروں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی نظروں میں جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں ایلیویٹ کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ نیت بہت اچھی تھی، لیکن نتیجہ اتنا اچھا نہ نکلا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا ذہنیت کے اندر بگاڑ آنے لگ گیا۔ بات ہم کر رہے تھے اپنے سبق کی، ہمارے لیے سبق اس میں یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی کتاب، اپنے دین کو غیروں کی نظر سے مت دیکھیے۔ اگر سائنٹیفک پروف ہے، ضرور اسلام کے فیور میں، اسلام کی حمایت میں پیش کیجیے۔ اگر کوئی وحی سے ثبوت ملتا ہے، ضرور اسلام کی حمایت میں پیش کیجیے۔ لیکن کوئی ایسا سوال آپ سے پوچھتا ہے جس کا جواب نہ سائنس میں موجود ہے اور نہ وحی میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں آرام سے کہہ دیجیے ہمیں نہیں پتہ، اس کا جواب ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم، واللہ عالم کہہ کر چھوڑ دیجیے۔ اور یہ مت سوچئے کہ اگلا کیا سوچے گا، لو ان کے دین میں تو اس بات کا جواب ہی نہیں، رہنے دیں ان باتوں کو۔ جب رومن علماء نے اور ایرانی علماء نے اس طرح الجھایا مسلمانوں کو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، استوا علی العرش، اس کی کیا کیفیت ہے، اللہ کیسے بیٹھا جا کے تخت کے اوپر، ہمیں کیا پتہ کیسے بیٹھا، ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ تو بہت اچھا جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، واللہ عالم، یہ متشابہات میں سے ہے، رہنے دیں ان چیزوں کو، اور اس کو ان کی نظر سے مت دیکھیں کہ یہ کہیں گے لو
قرآن میں تو لکھا ہے، تو کیوں لکھا ہے جب اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں؟ یہ بھی واللہ عالم، اللہ کی مرضی، جو اللہ نے لکھا۔ تو اس لہٰذا ان چیزوں کے انسان فکر میں نہ پڑے، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔